اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی کو عربی میں زوج کہتے ہیں اور میاں بیوی کو زوجین کہتے ہیں۔ عربی گرامر کا یہ اصول ہے کہ یا سے پہلے جب زبر آ جائے تو اس سے مراد دو چیزیں لیے جاتی ہیں، یعنی زوجین میاں بیوی، والدین ماں باپ۔ اس طرح اور کافی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو میاں بیوی میں سب سے اہم چیز جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ زوج جوڑے کو کہتے ہیں، جس کو انگلش میں ہم پیئر کہتے ہیں، جوڑا۔ جیسے چپل کا جوڑا ہوتا ہے، موزوں کا جوڑا ہوتا ہے، تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دونوں چیزیں بالکل سیم ہوتی ہیں سائز کے لحاظ سے، کوالٹی کے حساب سے۔ تو میاں بیوی کو جوڑے کا لفظ اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ ایک جوڑا بن جاتا ہے۔ ان کی جو زندگی کی ترجیحات ہوتی ہیں، جو مفادات ہوتے ہیں، وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو جسمانی طور پہ اگر یہ جوڑا نہ ہو تو ظاہر بات ہے ذہنی طور پر ان کو جوڑا ہونا چاہیے۔ سب سے اہم چیز جو ہے وہ ذہنی ہم آہنگی ہے۔ اگر بیوی کے مینٹیلٹی اور شوہر کے مینٹیلٹی میں فرق ہو تو یہ جوڑا ناکام ہوتا ہے۔ ہر کمیونٹی کا اپنے ایک حساب کتاب ہوتا ہے، ہر قوم کا، ہر مذہب کا، پھر ہر علاقے کا۔ تو زوج کی جو جوڑا ہے اس کے پسند ناپسند میں ہمیں سب سے پہلے یہ چیز دیکھ لینی چاہیے کہ کیا اس سے ہمارا میل جول بھی بن پاتا ہے کہ نہیں۔ یعنی اگر ایک مڈل کلاس کا ایک بچہ ہے اور وہ ایک ہائی کلاس کے بچے سے ریلیشن بنانا چاہتا ہے تو ظاہر بات ہے جو ہائی کلاس والا جو جوڑا ہے اس کو وہی سہولیات چاہیے جو اس کو مل رہی ہیں باپ کے گھر میں۔ اگر وہ چیزیں اس کو نہ ملے شادی کے بعد تو ظاہر بات ہے ان کی زندگی اس طریقے سے نہیں چل سکے گی جیسے پہلے چل رہی تھی۔ تو اس میں جہاں ہمیں معاشیات کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہاں پہ ہمیں ذہنی لیول کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ رشتے طے کر لینے چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں طلاق جو ہے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور میاں بیوی کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں یہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کھیل ہے کہ کسی طرح ان کے اندر جو ہے غلط فہمیاں پیدا کی جائیں اور ان کے اندر جو ہے نا بگاڑ پیدا کیا جائے اور اس رشتوں کو کسی طرح توڑ دیا جائے۔ تو اس رشتے کو توڑنے سے پہلے جو جوڑنا ہے اگر اس لیول پہ ہم سوچیں تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ایک لڑکی اگر بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے اور لڑکا ان پڑھ ہے تو ظاہر بات ہے ان کے بھی اچھی طرح میل پیر نہیں ہو پاتا۔ ایک دکا کیسز تو ایسے ہو جاتے ہیں لیکن نارملی ایسے کیسز جو ہیں وہ سکسیسفل نہیں ہو پاتے۔ تو ہمیں اس چیز پہ بھی غور کرنا چاہیے جب ہم رشتے طے کر رہے ہوتے ہیں، اور دینی رجحان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا مذہبی رجحان کیسے ہیں۔ کچھ لوگ بڑے شدت پسند ہوتے ہیں، ان کے پورے جو گھرانہ ہے یا جو ان کی فیملی ہے ان میں ان چیزوں پہ بڑی سختی کی جاتی ہیں، جبکہ سامنے والی فیملی میں اس چیز کو اتنا سخت نہیں لیا جاتا، تب بھی جو ہے ایک روٹین پوری بندے کی چینج ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے وضاحت کے ساتھ ان باتوں کی تشریح فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کا بھی ارشاد ہے قرآن میں کہ مرد کی جو بنیادی ذمہ داری ہیں وہ ہے نان نفقہ۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کہ عورتوں پر مرد کو تھوڑا سا فوقیت حاصل ہے۔ کیوں؟ اس کے دو جواب اللہ نے دیے ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم، کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو اللہ نے بڑی فضیلت کسی کے اندر رکھ دی ہیں، جیسے ایک شخص سے بہت زیادہ قابل ہے، ایک شخص سے اس کا دماغ جو ہے تھوڑا سا کم ہے، ایک شخص خوبصورت ہے، ایک شخص بدصورت ہے، ایک شخص طاقتور پیدا ہوا ہے، ایک شخص کمزور پیدا ہوا ہے۔ کراچی میں سمندر ہے، لاہور میں سب کچھ ہے لیکن سمندر نہیں ہے۔ KPK میں ہم دیکھتے ہیں پہاڑ ہیں، کراچی میں پہاڑ نہیں ہے۔ نادرن ایریا میں برف باری ہوتی ہیں تو شہری علاقوں میں نہیں ہوتی۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اللہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ جی یہ چیزیں وہاں پہ ہیں تو یہاں کیوں نہیں ہیں۔ تو کچھ چیزوں پر اللہ کہتے ہیں ایسی میں نے برتری کسی کو دی ہے کسی کو نہیں دی ہے۔ ایک تو اللہ کا وہ نظام ہے، اور دوسری جو وجہ اللہ نے بیان کی ہے وہ بما انفقوا،
سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرد کی ذمہ یہ چیز لگائی ہے کہ گھر کا نان نفقہ خرچہ جو ہے وہ اس کے ذمہ ہوگا۔ تو سب سے مشکل کام دنیا میں ہے پیسہ کمانا، کسی کے جیب سے پیسہ نکلوانا، یہ دنیا کا سب سے اہم کام ہے۔ اور بچوں کی روزی کی تلاش جو ہے یہ بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر یہ ذمہ داری ماں پر بھی ڈال دی جائے، اگر ماں سپورٹ کرے اپنے بچوں کو یا اپنے شوہر کو، تو اس میں مذاکرہ نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر جو ذمہ داری تصور کی جاتی ہیں یہ باپ کی جاتی ہیں یا شوہر کی یا جو مرد ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنے رشتے طے کر لینے چاہیے کہ کیا اس بندے کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ وہ پھر میرے بچے کو خوش رکھیں، اس کا خیال کرے۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت کا تجھ پر یہ حق ہے ان تکسوها اذا اکتسیت، کہ جب تم کپڑے پہنو تو ان کو بھی پہناؤ، ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ۔ یعنی جیسے آپ اپنے لیے کپڑے خریدتے ہو، اپنے لیے کھانا لاتے ہو، تو سیم وہی چیز اپنی فیملی کو بھی آپ نے کھلانی ہے اور پہنانی ہے۔ ولا تضرب الوجہ، اور اپنی بیوی کو چہرے پر مت مار، ولا تقبح، اور اس کو برا بلا مت کہو، ولا تہجر الا فی البیت، اور اس سے فتنہ فساد نہیں کرو مگر گھر کے اندر، یعنی لوگوں کے سامنے عورت کو ذلیل نہیں کرو، اس کو باتیں نہیں سناؤ، اور اس سے فتنہ نہیں کرو کہ باہر یہ نہ لگیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ یہ عورت کے اتنے سارے حقوق اللہ نے رکھے ہیں، اور اسلام نے جو سب سے بڑا احسان کیا عورت پر وہ یہ کیا ہے کہ گھر کے خرچے کو اس سے ہٹا دیا ہے، تاکہ اس کا پورا فوکس جو ہے وہ بچوں کی تربیت پہ اور ان کے صحیح نشو و نما پہ خرچ ہو جائے۔ یہاں اگر ماں صبح 8 بجے کام پہ جاتی ہیں اور شام کو 5 بجے 6 بجے گھر آتی ہیں، تو ایک تو وہ پورا ٹائم نہیں دے پائے گی بچے کو، دوسرے جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس وقت ڈیوٹی میں اس کو بچے کی فکر ہوگی، بچہ بیمار تو ماں بیمار۔ یہ ذمہ داری جو ہے اللہ نے پوری طرح مرد پہ ڈال دی ہے۔ تو مرد کو جو فضیلت حاصل ہے اس کی دوسری وجہ آج کل اگر کسی مرد میں نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے مرد والا مقام ملے، تو یہ شخص غلط ہے۔ غلطی پر اس لیے ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو گے تو آپ کو وہ مقام ملے گا، آپ وہ ذمہ داری پوری نہیں کرو گے تو آپ کو وہ مقام نہیں مل سکتا۔ تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو ہمیں رشتے طے کرتے وقت دیکھ لینی چاہیے، تعلیم دیکھ لینی چاہیے، اس کے دینی رجحان دیکھ لینا چاہیے، اس کا ذریعہ آمدن دیکھ لینا چاہیے، اس کے ذہنی لیول کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے ذہن میں کیا باتیں چل رہی ہیں، کوئی نفرت سے بھری ہوئی، تعصب سے بھری ہوئی یا تشدد آمیز خیالات ہے اس کے کہ نہیں ہیں، اور پھر جو اس کی کمیونٹی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے فائنینشیلی، مورلی، وہ ہم سے میچ کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا۔ اگر یہ سب چیزیں ہم دیکھ کے شادی کریں تو بہت امید ہے مجھے کہ رشتے پھر چل سکیں گے۔ عورت کو اللہ نے بالکل نیگلیکٹ بھی نہیں کیا، ایک سائڈ پہ بھی نہیں رکھا کہ وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ بہت قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے دونوں نام لیے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والخاشعین والخاشعات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یعنی جو مرد کے کام ہیں دینی لحاظ سے وہی عورتوں کی بھی بیان کیے ہیں کہ مومن مرد مومن عورت، مسلم مرد مسلم عورت، اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والے عورت ہے، روزہ دار مرد روزہ دار عورت ہے، نماز پڑھنے والے مرد نماز پڑھنے والی عورت ہے۔ یعنی جس طرح وہ اللہ کے حکم کے بجا لانے میں مساویانہ حقوق کے حامل ہے، اور اسی طرح وہ مساویانہ سلوک کی بھی مستحق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ بلکہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے مشہور خطبہ، اس میں اللہ کے نبی نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنا، عورتوں کو ان کا حق دینا، ان کا جائیداد میں حصہ ہے، بھائیوں کے ساتھ اس کا حصہ ہے، شوہر کے ساتھ اس کا حصہ ہے۔ یہاں پھر یہ سوال ہوتے ہیں کہ جی ان کا حصہ کیوں ادا رکھا ہے اسلام نے؟ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے جتنی جائیداد پہ ہوتی ہیں وہ مرد ہی لڑتے ہیں، پھر مقدمات ہو، فائرنگ ہو، دشمنی ہو، تنازعات ہو،
اس سے بچانے کے لیے، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں اس کو شوہر کے گھر میں بھی پھر حصہ ملتا ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے ان کا جو ہے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ یعنی گھر میں اچھا سلوک کرنا اور بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ ہمارے نبی کی روایات ہیں۔ ان کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنا رویہ رکھا، کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں، کبھی کسی کو مارا نہیں، اور ایسا ایک کردار پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے تا قیامت جو ہے اس میں ایک بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ تو دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا جو ہے یہ سب فائدے کا ساز و سامان ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے مفادات کے لیے، فائدے کے حصول کے لیے لگا رہتے ہیں، صبح شام کاروبار میں اس کی برکت ہو، اولاد میں ہو، گھر بن جائے، میرا بینک بیلنس بن جائے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ وہ ہے المرأۃ الصالحہ۔ اگر کسی شخص پہ نیک عورت اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جائیں، اگر نیک عورت کے ساتھ اس کا نصیب ہو جائیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی سب سے بڑی جو فائدے والی چیز ہے وہ ہے نیک بیوی کا مل جانا، یعنی اچھی بیوی ملے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی نبوت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت دلاسا دیتی تھی، ہر وقت وہ خوش رکھتی تھی، ایسے ایسے باتیں کرتی تھی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک ان کا ذکر خیر کیا ہے، اچھے الفاظ سے ان کو یاد کیا ہے کہ یہ بہت نیک عورت تھی، وہ حوصلہ رکھنے والی عورت تھی وہ۔